اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال اس کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن مہینوں کی عظمت، تقدس، بزرگی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لوح محفوظ میں جس دن سے آسمان و زمین بنائے ہیں 12 ہے، اور فرمایا منہا 4 الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت، عظمت، بزرگی والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو ان برکت والے مہینوں کے نام بتا دیے۔ وہ نام کیا ہیں؟ فرمایا رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک بزرگ نے ان کو ایک شعر میں جمع کیا، اور شعر اگر یاد ہوتا ہے، شعر آسانی سے یاد بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ یاد رہے گا تو ہمیشہ یہ مہینے یاد رہیں گے۔ فرمایا 4 اشہر حرامست مکرم، 4 اشہر حرامست مکرم، رجب ذیقعدہ ذی الحجہ محرم۔ 4 فارسی میں کہتے ہیں 4 کو، اشہر کہتے ہیں مہینوں کو، حرام کہتے ہیں محترم۔ 4 اشہر 4 مہینے حرام ہیں یعنی محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رجب کا مہینہ، ذیقعدہ کا، ذی الحجہ کا اور محرم کا مہینہ۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ کون کون سے؟ ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک مہینہ درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین جمادہ و شعبان، جو جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی عظمت والا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رجب۔
رجب ترجیب سے مشتق ہے، اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے۔ ترجیب کے معنی ہے تعظیم، عظمت۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ مسلمان تو اس کی تعظیم کرتے ہی تھے، لیکن زمانے اسلام سے پہلے، زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یعنی ویسے تو وہ لڑنے کے عادی تھے، لیکن جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تھے تو لڑائی بند کر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قافلہ، ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا دین سیکھنے کے لیے۔ اس قبیلے اور وفد کا نام ہے وفد عبد القیس۔ تو وہ کافی دور سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جلدی جلدی آپ کی خدمت میں نہیں آ پائیں گے، ہم بار بار آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ایک بیچ میں قبیلہ آباد ہے۔ وہ قبیلہ بڑا لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ لوگوں پہ حملے کر دیتے ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس رجب میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں ڈاکو لوگ ڈاکہ بھی نہیں ڈالتے تھے، لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار چھوڑ دیا کرتے تھے، قتل و قتال کرنے والے، جنگ و جدل کرنے والے لوگ جنگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لہذا اسلام میں اس کی عظمت اور زیادہ ہو گئی، لہذا مسلمانوں کو اس مہینے میں کا خاص احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے حکموں کی توہین نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے حکموں کی توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے ادبی نہ کرو۔ شعائر کیا ہے اسلام کے؟ شعائر اسلام کے ایسے حکموں کو کہا جاتا ہے جن سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی ان کاموں کو کرتا ہے تو دنیا کا ہر آدمی سمجھ جاتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے، یہ کام غیر مسلم نہیں کرتے۔ جیسے احرام باندھ کے لوگ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے غیر مسلم، کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، احرام بندھا ہے نا، یہ مکے جا رہے ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے اسلام کا جو تعارف کرا رہا ہے مسلمانوں کا۔ اسی طریقے سے اذان ہو رہی ہے، اذان کے کلمے کوئی بھی سنے، مسلمان غیر مسلم کسی بھی ملک میں، ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ کلمات اسلام کے کلمے ہیں اور کہنے والا آدمی مسلمان ہے۔ نماز اسلام کا شعار ہے، قرآن اسلام کا شعار ہے، اللہ کے رسول اسلام کا شعار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکموں کی توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کے حکموں کی بے ادبی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور مر گئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اللہ کا حکم ہے کیا انہوں نے جانا ہی نہیں، بغیر جانے ہوئے مر گئے۔ طلاق دی مگر طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، عدت گزاری مگر عدت کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، منمانیاں کرتے رہے، زندگی گزر گئی، جنازے کی دعا یاد نہیں کی انہوں نے، کسی کی جنازے کی نماز میں دعا نہیں پڑھی، ان کے جنازے میں کون دعا پڑھے گا؟ اللہ کے حکموں کی ایک توہین تو یہ ہے، ہم نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا ہم اسے سیکھیں، ہم اپنی دنیا میں مست رہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں مصروف ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں دی۔ آدمی اسی چیز میں وقت نہیں دیتا جس کی اہمیت نہ جانتا ہو، لہذا یہ اللہ کے حکموں کی توہین ہے، اللہ کے حکم جانے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کی توہین یہ ہے، جان تو لیا مگر مانا نہیں،
دل سے نہیں مانا تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. مان تو لیا مگر عمل نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم کی توہین ہے. کیا ہے اللہ کا حکم؟ سب سے زیادہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے کاہے کا حکم دیا؟ ارے کاہے کا حکم دیا؟ نماز کا سب سے زیادہ. فرما خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے اعمال میں بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، جانتا ہے چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جانتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف جمعے کی نہیں، جمعہ تو سب پہ فرض بھی نہیں ہے. دیہات والوں پہ جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، قیدیوں پر جمعہ فرض نہیں، معذوروں پر جمعہ فرض نہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں جس پر ظہر نہ فرض ہو. قیدی ہے ظہر پڑھو، عورت ہے ظہر پڑھے، دیہاتی ہے تو ظہر پڑھے، یہ نماز معاف نہیں. تو غرضے کی جانتے ہیں نماز ضروری ہے، پوچھ گچھ بھی ہوگی، اسلام کا اہم رکن ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند اب بھی نہیں. ملک شام میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا. آپ سوچئے بمباریاں ہو رہی، برس رہے ہیں، کتنے لوگ ذبح ہو گئے ایک مسجد کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے. اور تراویح کی نماز بمباری میں پڑھی انہوں نے، مسجد شہید نے پھر بھی پڑھی. ایک ہم مسلمان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عذر نہیں، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز میں اکثریت مسلمانوں کی غافل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی توہین. یا ایھا الذین آمنوا، تم تو ایمان والے ہو، تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو، تم تو وعدہ کر چکے ہو کہ اے مالک ہم نے آپ کو رب مانا ہے، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے. وعدہ کرنے کے بعد مکر رہے ہو. کافروں نے وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے حکموں کی توہین بے ادبی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے عظمت والے مہینوں کی بے توقیری نہ کرو. یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم. کتنے مسلمان ایسے ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے، وہ 4 مہینے جو محترم ہیں ذرا نام سناؤ. بچے نہیں، بوڑھے نہیں، بوڑھوں کو یاد نہیں ہے، عورتوں کو یاد نہیں ہے، نمازیوں کو یاد نہیں ہے. جب یہ مہینے یاد نہیں ہیں تو ان کا ادب کہاں سے کریں گے؟ پہلے علم ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے. ولا الشہر الحرام، عظمت والے مہینوں کی بے ادبی مت کرو. اللہ کے نبی نے سب کچھ کر دیا، قرآن نازل ہو گیا، نبی نے ایک ایک چیز بتا دی. اب ناقدری ہے وہ امت جو نبی کے حکموں کو جانے بھی نہیں اور مانے بھی نہیں اور عمل نہ کرے. فرمایا ان مہینوں کی تعظیم کرو، بے ادبی نہ کرو. دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا خاص طور وَلَا تَظْلِمُوهُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. کیا کریں محرم میں، کیا کریں رجب میں، اور کیا کریں ذی الحجہ میں، اور کیا کریں ذیقعدہ میں؟ اللہ کہتا ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم آدمی اپنے اوپر کرتا ہے، دوسروں پہ کرتا ہے. ارے کس پہ کرتا ہے؟ دوسروں پہ کرتا ہے نا. اپنے اوپر ظلم کہاں کرتا ہے آدمی؟ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دھکا دے دیتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسرا آدمی کو فائدہ ہو یا نہ ہو. یہی انسان کا مزاج ہے. مگر نہیں، خدا کہہ رہا ہے دوسروں کو تو چھوڑیے، تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. جو ظالم آدمی ہے وہ دوسرے پر ظلم بعد میں کرتا ہے، پہلے ظلم اپنے اوپر کرتا ہے. کیوں؟ ظلم جب وہ کرے گا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جس پر اس نے ظلم کیا نا. کرے ہاں، کس پہ ہوگا؟ کس پہ ہوگا؟
جو ظلم کر رہا ہے اس کا خمیازہ، اس کی سزا، اس کا وبال کون بھگتے گا؟ ظلم کرنے والا۔ تو جو تم دوسرے پر ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم دوسرے پر تم سمجھ رہے ہو کر رہے، یہ تم اپنے اوپر کر رہے ہو، تم پکڑے جاؤ گے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اندھیرے، جب بڑی تیز روشنی کی ضرورت ہوگی، رات سے زیادہ اندھیرا، اور پلسرات کے اوپر سے گزرنا، نیچے جہنم ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس سے گزرنا ہے۔ کون گزرے گا؟ ہم تھوڑی گزریں گے، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی گزریں گے، ہم تو نماز کے پابند ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم روزے کے پابند ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم تھوڑی گزریں گے۔ اللہ کہتا ہوش میں رہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر جہنم کے اوپر اس کو وارد ہونا ہوگا، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ حتما مقضیہ، یہ اللہ کا قطعی یقینی فیصلہ ہے۔ انبیاء کو بھی وہاں سے گزرنا ہوگا، اولیاء کو بھی گزرنا ہوگا، صحابہ کو بھی گزرنا ہوگا، اور گزرنے میں اندھیرے میں اجالے کی ضرورت۔ یہ اجالا، اللہ کے حکموں کی توہین نہ کرو، عمل کرو، یہ اجالا دنیا ہی میں ملتا ہے۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو قیامت کے دن اس پلسرات پر تمہیں اجالا، روشنی ملے گی۔ تسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، جب وہ چلیں گے تو سامنے روشنی دوڑ رہی ہوگی، دائیں طرف اور سامنے۔ کوئی تو ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، کوئی ایسے گزرے گا جیسے تیز آندھی چلی جاتی، آندھی کا جھونکا، اور کوئی اس طرح جیسے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ کسی کے پاس روشنی ہوگی انگوٹھے میں خالی، وہ جلے گی اور بجھے گی، جلے گی اور بجھے گی۔ فرمایا یہ ظلم جو دنیا میں تم کرو گے، یہ قیامت کے دن تاریکی بنے گا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم ہے کیا؟ سب سے بڑا ظلم کے درجے ہیں، ظلم کے کئی طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قرآن نے کہا، حضرت لقمان نے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ پھر ہر گناہ ظلم ہے، جوا کھیلنا ظلم ہے، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا ظلم ہے، حرام و حلال کی پرواہ نہ کرنا ظلم ہے، پڑوسی کو ستانا ظلم ہے، نماز کا چھوڑ دینا ظلم ہے، روزے نہ رکھنا ظلم ہے، اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی ظلم ہے۔ جتنی نافرمانی کرو گے اتنا اندھیرا ہوگا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور خاص طور شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم کیا ہے پتہ ہے؟ بدعت ہے، بدعت۔ بدعت کا مطلب جو دین کا کام ہے نہیں ہے، اور ہم نے دین کا کام اور ثواب کا کام کر کے سمجھ کر ہم نے کرنا شروع کر دیا، یہ دوسرا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ایسا ظلم ہے، اتنا بڑا ظالم آدمی ہے، میدان محشر میں اللہ کے نبی سب کی سفارش کریں گے، کوثر کا جام بانٹیں گے، مگر یہ بدعتی آدمی ایسا ہوگا اس کو دھکے دے دیں گے حضور، فرشتے ہٹا دیں گے حوض کوثر سے۔ جو دین کا کام نہیں تو تم نے اسے دین کا کام سمجھ کر کے کیا۔ تو فرمایا خاص طور سے کسی مہینے میں ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، شریعت کی نافرمانی نہ کرو، بدعت والے کام نہ کرو، اور خاص طور سے حرمت والے مہینوں میں، عظمت والے مہینوں میں اگر اس میں گناہ کرو گے تو سزا اور بڑھے گی، ڈبل جرم ہوگا، ڈبل سزا ہوگی۔ مگر عجیب بات ہے، ہر عظمت والے مہینے میں مسلمانوں نے ناواقفیت کی وجہ سے دین کے دشمنوں کا آلہ کار بن گئے، اور دین کے دشمنوں نے ہر مہینے میں بدعتیں جاری کر دی، ہر مہینے میں بدعتیں جاری کر دی، اور مسلمان ان بدعتوں میں مبتلا ہے۔
یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں 3 واقعات بڑے بڑے پیش آئے۔ اس مہینے میں صرف اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک عمل ثابت ہے، صرف ایک عمل، اس کے علاوہ جو ہو رہا ہے وہ کچھ ثابت نہیں۔ جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ رجب کا چاند دیکھتے تھے آپ تو دعا مانگتے تھے، حضور دعا مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کو مانگنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو تو ضرورت ہے نہیں، کیا خیال ہے نا؟ ہم لوگوں کو نہیں ضرورت ہے، اللہ کے نبی کو معصوم ہے، ان کو ضرورت ہے، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ کیا مانگتے تھے حضور؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں برکت عطا فرمائیے ہمیں۔ برکت کی مانگنے کی ضرورت ہے، مانگو گے تو خدا برکت دے گا۔ یہ بڑے برکت والے مہینے میں مسلمانوں برکت مانگو۔ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور اللہ رمضان تک ہماری زندگی کو دراز کر دیجئے، لمبا کر دیجئے، پھر سے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ ایک مرتبہ اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ تیرا گھر دیکھ لیں ہم۔ اے اللہ میری زندگی اتنی بڑھا دی، رمضان پھر سے مل جائے، رمضان کی پھر سے برکتیں مل جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا رجب شروع ہو گیا، ہم میں سے کس نے دعا مانگی؟ کتنے مانگی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں، اتنے لوگوں نے مانگی صرف۔ باقی لوگوں نے کیوں نہیں مانگی؟ ان کو ضرورت نہیں برکتوں کی۔ اے اللہ ہمارے گھر پہ تباہی ڈال دے، ہمیں برکت نہیں چاہیے، چاہیے سب کو ہے۔ اتنے لوگوں نے دعا کی، بہت سے ایسے ہیں جن کو دعا معلوم تھی مگر انہوں نے نہیں کی۔ کیوں؟ بھول گئے، دعا یاد نہیں، خیال نہیں رہا، بے خیالی میں بھول گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شریعت بڑی خوبصورت، بڑی آسان ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے ہیں، 50 ان کو کام رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں ضروری چیزیں۔ دیکھو سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں، وہ بھول گئے تھے، اور یہ سارے انسان ان کی اولاد ہیں۔ جو باپ پہ اثر ہوتا ہے وہ بیٹے میں آتا ہے۔ نسی آدم فنسیت اولادہ، آدم بھولے تھے تو اولاد بھول گئی۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، بھولنا ہمارے وہاں معاف ہے۔ دیکھو روزے میں بھولے تھے، کھانا کھا لیا، پھر کسی نے ارے روزے تو روزہ تمہارا ٹوٹا نہیں، کھا بھی لیا اور ٹوٹا بھی نہیں۔ کیوں؟ بھول گئے تھے نا، بھول گئے تھے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے اگر وقت پر تم دعا نہ مانگ سکو تو بعد میں جب تمہیں یاد دلایا جائے، جب تمہیں یاد آ جائے تو اس وقت دعا مانگ لو۔ چاند تو نکلے دیر ہو چکی، اب سے مانگ لو، اب سے مانگ لو۔ کیا دعا ہے؟ ہم پڑھیں اور آپ آمین کہہ دیجئے، یہ بھی دعا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو جب تم بھول جایا کرو۔ جب بھول گئے، جب یاد آ جائے تو اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ دعا وقت پہ پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکے، اب سے پڑھ لو۔ کھانا شروع کر دیا بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، اب بیچ میں کھانا کھانا تو بھول گئے تھے، دعا پڑھنا بھول گئے تھے، اب سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر آسان شریعت، کتنی حسین شریعت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ جو آدمی سو گیا اور سونے میں اٹھنا چاہتا تھا نماز کے لیے، فجر کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے، نیند کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا، ارادہ تھا، الارم بھی لگایا تھا، یہ بھول گیا، دھیان سے ارے نماز بھی پڑھنا ہے، ایک دم سے یاد آیا۔ اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی فرماتے فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے یاد آئے فوراً پڑھ لو۔ پتہ یہ چلا فجر کی نماز کے وقت اٹھے، اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز تو چلی گئی، اس کے بعد اٹھے، پھر اس کے بعد استنجا کیا، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، سارے کام کر لیے۔
جب ظہر پڑھنے گئے تو پہلے فجر پڑھ رہے ہیں اور بعد میں ظہر پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے یاد آئے اور جیسے نیند سے بیدار ہو. سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ نے چھوٹ دی ہے. چھوٹ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ٹلاتے چلے جا رہے ہیں، دیر کرتے چلے جا رہے ہیں. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام رجب میں صرف ایک کام کرتے تھے، دعا. اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل، خاص نماز، خاص روزہ، خاص وظیفہ حضور پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. 3 واقعات اس رجب کے اندر پیش آئے ہیں. سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا؟ یہ جگہ خالی ہوئی، آپ کو دکھ رہی؟ ہمیں نہیں دکھ رہی. وہ آ رہے تو کیا ہوا؟ ریزرویشن ہے، بیٹھیے. منع ہے یہ، اپنی جگہ روک کے رکھنا مسجد میں. ضرورت سے گئے، وہ آ کے جب آئیں گے پیچھے بیٹھ جائیں گے. تو پہلا واقعہ، رجب کی 13 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرات حسنین کریمین کے والد ماجد حضرت خلیفہ راشد فاتح خیبر امیر المومنین شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. کب ہوئی؟ رجب کے مہینے میں. کئی تاریخ کو ہوئی؟ 13 تاریخ. حضرت علی کا مقام، مرتبہ، بزرگی تمام مسلمانوں کے وہاں مسلم ہے. بڑے فضائل ہیں حضرت علی کے، بلکہ فضائل حضرت علی کے اتنے ہیں کسی دوسرے صحابی کے فضائل اتنے نہیں ہیں. اچھی طرح سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت علی کے فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں، اتنی کسی دوسرے صحابی کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں کتابوں میں نہیں ہیں. لیکن جو روایتیں ان کی فضیلت میں آئی ہیں ان میں سے صحیح روایتیں کم ہیں اور زیادہ تر روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، جعلی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں. حضرت علی کے نام پہ جھوٹ بہت بولا گیا. کوئی نصیحت کی بات آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، کوئی نصیحت کی بات نیچے لکھا ہوگا حضرت علی کا قول. حضرت علی نے فرمایا، جو بات سمجھ میں آئی حضرت علی کی طرف منسوب کر دی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب فضیلت ہے. بعض فضیلتیں تو ان کی ایسی ہے، ایک فضیلت ان کی ایسی ہے جو کسی کو حاصل نہیں. ایک حضرت عثمان کی فضیلت ایسی جو کسی کو حاصل نہیں. علی کی وہ فضیلت جو کسی کو حاصل نہیں، وہ کیا ہے بتاؤ؟ بتائیے. حضرت علی کی ایسی فضیلت جو کسی صحابی کو حاصل نہیں، وہ کون سی ہے؟ حضور کے داماد تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت ابو العاص بھی ہیں، جس میں کوئی شریک نہیں. جی یہ بھی غلط ہے، انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے. بیت اللہ میں تلاوت وہ جو ہے ولادت ہوئی، یہ بھی جھوٹ. سب سے پہلے ایمان لائے، یہ بھی صحیح نہیں. ایسی فضیلت جس میں کوئی شریک نہیں، پتہ ہے کیا ہے وہ فضیلت؟ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، آپ کی گود میں کسی کی تربیت نہیں ہوئی ہے سوائے حضرت علی کی. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے میاں. نبی جس کو پالے، نبی جس کی تربیت کرے، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں. حضرت علی کی ایسی فضیلت ہے، یہ بیان کرو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو، حضرت علی کی فضائل کا منکر ہو. لیکن جو آدمی حضرت علی کے جب فضائل اتنے زیادہ ہیں تو حضرت علی کے فضائل گڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی گڑھنے کی ضرورت تو وہاں ہو جہاں فضائل کم ہو. کوئی آدمی چھوٹے قد کا ہے،
اس کی ہائٹ کو آپ کو بڑھانا ہے تو ایک اسٹول رکھ دیجئے، بیساکھی لگا دیجئے، مگر اللہ نے جس کو خود قداور بنایا ہو اور جو بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہو، اس کے لیے الگ سے روایتیں گڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی کی روایتیں جو واقعی فضائل ہیں اور واقعی کمالات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، گڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر ان کے نام پہ جھوٹ بہت بولا گیا نا۔ انہی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، حضرت علی کی ولادت ہوئی 13 تاریخ کو رجب کو صحیح، مگر حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہوئی، مولود حرم ہے وہ۔ اتنا جھوٹ بولا گیا، پوسٹر اور اس کے علاوہ تقریریں اور عنوانات اور سوشل میڈیا پر ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے حضرت علی مولود حرم ہے خانہ کعبہ میں۔ بات اتنی ہی نہیں، کل خانہ کعبہ میں ان کی والدہ گئیں اور پھر دیوار پھٹی خانہ کعبہ کی اور در بنا، پھر حضرت علی اندر گئے، حضرت علی کی والدہ اندر گئیں، وہاں ولادت 3 دن تک خانہ کعبہ ہی میں رہے۔ خانہ کعبہ کوئی نرسنگ ہوم تھا؟ بتائیے، خانہ کعبہ اس لیے بنایا گیا تو وہاں ولادتیں ہوں۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اس کو پاک و صاف رکھو، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو طواف کرنے کی جگہ تو اللہ کا عبادت کا گھر ہے، ولادت خانہ نہیں ہے۔ حضرت علی کی ولادت وہاں ہوئی نہیں، اور یہ فضیلت میں بیان کہ وہ فضیلت۔ ہاں، خانہ کعبہ میں ایک صاحب کی ولادت ہوئی واقعی۔ کوئی جانتا ہے تم میں سے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ جن کی ولادت نہیں ہوئی ان کو سب جانتے، مولود حرم، مگر جس کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اس کو نہیں جانتے۔ یہ ہے جھوٹ، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اور سچ کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگے۔ وہ کون ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ وہ ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شیعوں نے بھی لکھا اور سنیوں نے بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا ہے ان کے علاوہ اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں۔ اور خود شیعوں کی معتبر کتاب، مذہبی کتاب نہج البلاغہ، اس کی شرح ہے، علامہ ابن حدید نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے یہ اخباری لوگوں نے یہ بات کہہ دی حضرت علی کی ولادت حرم میں ہوئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے حضرت علی کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ لکھا ہے شیعہ محدثین نے اس بات کو مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، کنڈم کر دیا۔ دوسری چیز، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ خانہ کعبہ تو عبادت کی جگہ۔ حکیم ابن حزام کی ولادت کیسے ہو گئی؟ ان کی والدہ طواف کرنے گئی تھی، اتفاق سے وقت آ گیا، وہی ولادت ہو گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے، سفر میں ہو جاتی ہے ولادت، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔ اور اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ خدا کی خدائی میں افضل و برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ولادت کہاں ہوتی؟ اللہ کے گھر میں ہوتی۔ آپ کی ولادت تو آمنہ کے گھر پہ ہوئی، عبداللہ کے گھر پہ ہوئی، اور باقاعدہ یہ کہا بھی جاتا ہے، پتہ کہ علی کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ خانہ کعبہ بھی زچا خانہ بنے جس کے لیے، خانہ کعبہ بھی زچا خانہ بنے جس کے لیے، کون ہوگا اس سے بڑھ کر طاہر و اطہر پیدا، جو خانہ کعبہ جس کے لیے زچا خانہ بن جائے، جہاں پیدائش ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون اس میں نہیں آ گیا؟ اللہ کے نبی آئے نہیں آئے؟ تو غرضے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، مگر اسلام میں ولادت کے دن کو منانا، برڈے منانا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخالفت کرو، اسلام غالب آئے گا۔ اگر ان کے طریقے کو اپناؤ گے تو یہودیت اور عیسائیت غالب آئے گی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو تمہارے روزوں میں اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق یہ ہے وہ سحری نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز جلدی پڑھا کرو اور افطار جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہودی لوگ دیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو دیر سے روزہ کھولتا ہے، وہیں سے سلسلہ ملتا ہے سارا ہر چیز میں۔ غرض ہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب، وہ کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے۔ حضرت علی، ایک واقعہ تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی 13 رجب کو۔ اسی رجب کے اندر دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ 22 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، نبی کریم علیہ السلام کے منظور نظر، امت کے محسن، کاتب وحی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 22 تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ کوئی فضیلت ان کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ یہ صحابی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کی اگر کوئی چیز ہے تو صحابیت ہے۔ صحابیت ایک ایسی فضیلت ہے جس کے برابر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ تو صحابی ہیں۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ صرف صحابی ہی ہونا کافی تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا غور سے سننا۔ اس نے کہا عبداللہ ابن عباس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے اسے ڈانٹا، داؤ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہو، وہ صحابی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف صحابی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ نبی کے رشتہ دار میں اور ہماری رشتہ داری میں فرق ہے۔ ہم اپنے رشتے کرتے ہیں اپنی سمجھ سے، اور نبی جو رشتے کرتے ہیں وہ وحی ربانی اور حکم ربانی سے کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے رشتے میں حضور پاک علیہ السلام کے؟ بیوی کے بھائی۔ کون سی بیوی ہیں؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا وہ بھی سن لو، من سب اصحابی و اصحاری فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو برا کہے، وہ ہو کوئی بھی مولانا ہو، بزرگ ہو، تہجد گزار ہو، کوئی بھی ہو، جو میرے صحابی کو برا کہے، میرے کسی بھی رشتہ دار کو برا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بد دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اور بد دعا اس کو دی جاتی ہے جس سے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ بولو کسے دی جاتی ہے؟ نبی کی بد دعا، جنہوں نے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، طائف میں پتھر برسانے والوں کو بد دعا نہیں دی۔ آپ بد دعا کوئی تو بات ہے؟ نبی کے کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں زبان کو سنبھال کے رکھنا، وہ تو صحابی ہے۔ آپ نے صحابیت کو سمجھا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے جس سے صحابیت کے وزن کو تولا جائے۔ آپ کو پتا ہے صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تہجد گزار ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، تابعی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا فیصلہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ ارے ہے یا نہیں بولو؟ کوئی ہے کوئی کہے ہمارا حساب ہو چکا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ ایسے ہیں جن کا فیصلہ قیامت میں نہیں اسی دنیا میں اللہ کر چکا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان میں سے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہم جنتی؟ کہہ سکتے ہیں؟ منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہیں؟ اور پتہ ہے آپ کو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جو سب سے آخر میں چیز ملے گی، اللہ نے وہ دولت صحابہ کو اسی دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ اس دولت کا نام کیا ہے؟ ارے کیا ہے نام؟ اللہ کی رضا۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنتیوں کو سب سے آخر میں صحابہ کو دنیا میں مل گئی۔ جب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا، امیر معاویہ سے راضی نہیں ہوا، وہ تو یزید کے باپ تھے، ہوا کرے۔ نوح علیہ السلام کنعان کے باپ تھے، کنعان کے باپ تھے، کنعان تو کافر تھا۔ نوح علیہ السلام کی حیثیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے سے اعلان کر دیا، زبانوں کو خاموش رکھنا، کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب پتا ہے صاحب وہ تو سب جنتی ہیں، تو ہم لوگوں کو راستے ہی ہم لوگوں کو پتہ نہیں اپنے بارے میں، تو ہمیں ان کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ملوکیت پیدا کر دی، انہوں نے حکومت صحیح نہیں کی، انہوں نے یہ کیا۔ کہاں ہیں آپ؟ قرآن کے مقابلے میں یہ روایتیں لے کے آئیں گے؟ صحابہ کے مقام کو تاریخ سے نہیں، قرآن اور حدیث سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تاریخ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو تاریخ ہے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف اگر تاریخ ہے تو اس کو جوتیوں سے اڑا دیا جائے گا، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو غرض ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ صحابی۔ دوسری چیز رشتہ دار، تیسری چیز کاتب وحی ہیں، قرآن لکھا ہے انہوں نے، جس سے چاہا حضور نے قرآن لکھوا لیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے معاویہ سے لکھواؤ، یہ امین ہے، کاتب وحی ہیں۔ چوتھی چیز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی نہیں، رشتہ دار نہیں، منظور نظر ہیں۔ حضور نے ان کو دعائیں دی، دعا دی ہے نبی نے، اور کیا دعا دی؟ اللہم اجعل المعاویۃ ہادیا و مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رہنمائی کرنے والا، مہدی بنا دے، یعنی جو خود رہنمائی سیدھے راستے پر قائم ہو، وحدی بھی، اور اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرما۔ یہ نبی کی دعا قبول ہے نہیں؟ یہ بڑے پیر صاحب کی دعا ہوتی جب بھی ہم مانتے وہ بزرگ آدمی تھے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ نبی کی دعائیں بھی قبول، نبی کی دعائیں بھی قبول۔ زبان کو قابو میں رکھو، کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ جس کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو نبی کے خادم ہیں، خادم ہیں۔ کیا خدمت کی انہوں نے؟ جو عمرہ قضا تھا 7 ہجری میں، عمرے کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں، بال کٹوائے جاتے ہیں نا؟ تو اللہ کے نبی کا بال کاٹنے والا کون تھا؟ آپ کے ناخن تراشنے والا کون تھا؟ یہ سعادت اور خدمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ امت میں بڑا اختلاف ہوا، خون کی ندیاں بہیں، لیکن 20 سال تک امت کو جس نے متفق رکھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کہیں کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی، کہیں کوئی آواز نہیں آئی، اور اسلام کا پرچم 67 لاکھ مربع میل پر لہرایا۔ فاروق اعظم کی فضیلت 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان غنی کی 47 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں 67 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ جب وفات ہوئی، اور پتہ ہے حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، لوگ یہی سوچتے ہیں علی سے لڑائی ہوئی تھی یا تم سے ہوئی تھی؟ کس سے ہوئی تھی؟ ارے کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی سے ہوئی تھی نا، آپ سے تو نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی سے پوچھو معاویہ کون ہیں؟ کہا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت علی ان کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تکرہوا امارت معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ کی سرداری اور امارت کو ناگوار نہ سمجھو۔ فإنہ رجل لو فقدتموہ تندر رؤوس عن رؤوسہا تندر، فرمایا کانما الحنظل عن قبائلہا کانما الحنظل، یہ جب نہیں رہیں گے تو امت میں ایسے جھگڑے اور اختلاف ہوں گے کہ سر کٹ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ امیر معاویہ کی امارت کو غنیمت سمجھو۔ حضرت امیر معاویہ خود کیا کریں؟ لڑ تو رہے مگر کہہ کیا رہے ہیں؟
اما شرفک فی الاسلام فلست ادفعہ، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ کا خط جا رہا ہے حضرت علی کے نام، میں آپ کی فضیلت کا اور آپ کے مقام کا انکار نہیں کرتا، مسئلہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کا ہے، اس میں ہم آپ سے اختلاف کر رہے ہیں۔ غرضے کی امیر معاویہ کو وفات ہوئی ہے 22 رجب کو، اور اس وفات کی تاریخ میں لوگوں نے کیا کیا؟ ٹکیا بنائی میٹھی، کونڈے کی ٹکیا۔ یہ خوشی ہے کس کی؟ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی اور رشتہ دار اور کاتب وحی اور اسلامی پرچم لہرانے والے، اسلامی خدمات کرنے والے عظیم صحابی کی وفات ہے۔ وفات پر خوشی کس کو ہوگی؟ دوست کو یا دشمن کو؟ بولو، دشمن کو۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دوست ہے نا؟ کون ہے وہ نبی کا بھی دشمن ہے۔ ومن ابغضنی ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ اس لیے بہت سارے مسلمانوں کے ہاں یہ رسم کا خاتمہ ہو گیا، انجانے میں ہوتے تھے کونڈے کی ٹکیا اور بنتی تھی، وہ کھائی جاتی تھی۔ اگر جان بوجھ کے کوئی کرے گا تو ایمان کی خیر نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی میں مبتلا تھا تو اسے توبہ کرنا چاہیے، اللہ توبہ کو معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا عظیم الشان واقعہ جو اس میں پیش آیا رجب کے مہینے میں وہ کیا ہے؟ 27 رجب کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ کہاں سے گئے؟ مسجد حرام سے۔ کہاں گئے؟ مسجد اقصی، جہاں طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس کی خاطر فلسطین کے مجاہدین جانیں دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ لوگ ذبح ہو چکے ہیں، جہاں آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی ہے، وہ مسجد اقصی۔ پھر وہاں سے آپ آسمانوں پر لے گئے۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر آپ پہنچے، کوئی انسان تو کیا پہنچا، کوئی فرشتہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور فرشتہ تو کیا پہنچے، فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکے۔ اور کیا کہنے لگے سدرۃ المنتہا کے بعد؟ اگر برسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بصوبت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ کی تجلیات مجھے جلا کر کے راکھ کر دیں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ نے وہ نشانیاں دیکھی تو کسی نے نہیں دیکھی۔ تحفہ لے کر کے آئے امت کے لیے بھی، آپ نے امت کو وہاں یاد رکھا۔ یہ ہے نبی کا امت سے تعلق۔ کیا لائے تحفہ؟ 5 وقت کی نمازیں۔ آج اس تحفے کی مسلمانوں کی قدر کیا کی؟ ناقدری کی ہے۔ جب کسی بادشاہ کے تحفے کی ناقدری کی جاتی ہے تو پتہ ہے سزائیں ملتی ہیں۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا تحفہ ہے جو نبی آسمانوں سے لے کر کے آئے ہیں۔ آج نمازوں کے سلسلے میں اتنی غفلت۔ میرے بھائیوں، 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، مگر 27 تاریخ کو اللہ کے نبی نے کوئی عبادت نہیں کی۔ ہر سال پھر اگلے سال 27 تاریخ آئی، اس میں چراغاں کیا ہو، اس میں دعا کی ہو، اس میں جاگ کر کے عبادت کی ہو، یا آپ نے کوئی تعلیم دی ہو، یا صبح روزہ رکھا ہو، کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تاریخ کتنے مرتبہ آئی؟ یہ تاریخ کتنے مرتبہ آئی؟ 18 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ معراج کا واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ 13 سال آپ مدینے میں رہے، مکے میں رہے، 5 کے بعد 8 وہ، اور 10 سال مدینے میں کتنے ہو گئے؟ 18 سال۔ مگر کوئی چراغاں، کوئی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس، کوئی محفل یا صحابہ کو نصیحت کچھ نہیں کی، روزہ بھی نہیں رکھا، مگر لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے چیزیں مشہور کر لی۔ جیسے کونڈے کی ٹکیا لوگوں نے بنا لی رجب میں، جیسے لوگوں نے کیا کیا، 23 رجب کو باقاعدہ نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کر دیا، جیسے اسی طرح معراج کی 27 تاریخ کو لوگوں نے کیا کیا، روزہ رکھا۔ اور اس روزے کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ ہزاری روزہ، یعنی ایک روزے پر 1000 روزوں کا ثواب۔ حالانکہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں،
کوئی نیک کام ایسا نہیں ہو سکتا جو صحابہ سے چھوٹا اور ہم کریں، نبی نے نہیں کیا اور ہم کریں۔ حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ 27 تاریخ کو کسی نے روزہ رکھا ہے، تو حضرت عمر ہے، گھر سے نکلے، ایک پیالے میں پانی ہے، تم نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں رکھا، پانی پیو، پانی پیو میرے سامنے۔ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ نبی نے جو کہا نہیں، نبی نے جو کیا نہیں، نبی نے جس کی تعلیم نہیں دی، کوئی آدمی دین کا کام سمجھ کر کے اس کو نہ کرے۔ حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ کے نبی نے نہیں اس تاریخ میں رکھا ہے، اسی تاریخ میں رکھنا اور اتنا ثواب سمجھ کر کے رکھنا، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ رکھنا منع نہیں ہے، رجب میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، رکھے روزہ۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، ہر جمعرات کو پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، مگر 27 رجب کو روزہ رکھنا اور یہ سمجھ کر کے روزہ رکھنا کہ یہ معراج کی تاریخ ہے اور اس میں اتنا ثواب ہے، یہ جہالت ہے، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، یہ بدعت ہے۔ اس پر بجائے ثواب ملنے کے اس پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ باہر صورت رجب کا مہینہ آ گیا، دعا پڑھ لیجئے، اور اس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دیجئے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، رجب بھی ملا، برکت ملے گی۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ ایک صاحب تھے، وہ دبئی میں کام کر رہے تھے، نوجوان، 2 بچے، بچیاں، ایک بیوی، اور رجب شروع ہوتے ہی پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا کس وقت کیا ہو جائے، اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ رجب تک، اے اللہ رمضان تک ہماری زندگی کو دراز دے، پھر سے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت اور سعادت عطا فرمائے، گزارشات کو قبول فرمائے، سنتیں پڑھ لی۔